کیا میں آپ کو ایک ایسے عمل کے بارے میں نہ بتلاؤں جو انتہائی زیادہ خطرناک اور آپ کے اعمال کو تباہ و برباد کر سکتا ہے؟ وہ عمل کیا ہے؟ وہ ہے دکھلاوا اور ریاکاری۔ آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں اپنی زندگی میں اور اس کو لوگوں کو دکھلانے کی کوشش کرتے ہیں یا اس کی خواہش رکھتے ہیں، آپ کا سارا عمل برباد کر دیا جاتا ہے۔ آنے والے دنوں میں آپ کو پتہ ہے کہ عید الاضحیٰ آنے والی ہے، اور اس دن لوگ قربانی کرتے ہیں، کیونکہ قربانی کا قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ نماز پڑھیے اور اللہ کے لیے قربانی کیجیے، اللہ کے لیے کیجیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا مرنا، میری قربانی، یہ سب اللہ کے لیے ہے، میری نماز اللہ کے لیے، میری قربانی اللہ کے لیے۔ تو اگر اس قربانی کے اندر ریاکاری آ جائے تو اعمال برباد ہو جاتے ہیں، چونکہ وہ آپ نے اللہ کے لیے نہیں کی۔ جو بھی عمل آپ کرتے ہیں، اخلاص اس میں سب سے پہلے ہے، اور اخلاص کا مقابل یا اس اخلاص کا مخالف یا متضاد وہ کیا ہے؟ وہ ریاکاری ہے۔ اس لیے عید آنے والی ہے، آپ بہترین سے بہترین جانور خریدیے، اللہ کے لیے خریدیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خریدیے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے نہیں۔ کیوں؟ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ جو تم قربانی کرتے ہو، ان کا نہ تو گوشت نہ ان کا خون اللہ تک نہیں پہنچتا، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، جو آپ کے دل کے اندر تقوی ہے نا، وہ اللہ کو جا کر پہنچتا ہے، وہ اس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے حوالے سے یہ بات بھی کی کہ اللہ رب العزت نہ تو تمہاری شکلوں کی طرف دیکھتا ہے اور نہ تمہارے مال کی طرف دیکھتا ہے، بلکہ اللہ تو دیکھتا ہے تمہارے تقوی کی طرف، تمہارے دل میں کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، قربانی کیجئے، اللہ کے لیے کیجئے، دکھلاوا مت کیجئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس خطرناک ترین عمل سے متنبہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ شرک خفی سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی شرک خفی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ شرک خفی یہ ہے، جیسے کوئی چونٹی کالی رات میں کالے پہاڑ کے اوپر چلتی ہے اور اس کے قدموں کی آواز آپ کے کانوں میں جیسے نہیں پڑتی نا، ایسے ہی یہ شرک خفی ہے، ریاکاری ہے۔ یعنی ریاکاری انسان کو اس کا علم ہی نہیں ہوتا، انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ میں اس عمل کے اندر کیا کہیں ریاکاری تو نہیں کر رہا ہوں۔ اس لیے اپنی عبادات کو بچائیے اور ہمیشہ اللہ سے امید رکھیے کہ وہ آپ کی ان عبادات کے بدلے میں آخرت میں آپ کو جنت عطا فرمائے گا۔